فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ رمضان میں خرچ کرنے میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ نماز تمہیں آدھے رستے تک پہنچاتی ہے، روزہ بادشاہ حقیقی کے دروازے تک پہنچاتا ہے، جبکہ صدقہ اس کے دربار میں داخل کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے، 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 تراویح میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان، جنتوں کے دروازے کھول دو، اے مالک، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جبرائیل، زمین پر اترو اور سرکش شیطانوں کو قید کر دو، ان کو توپ اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو، تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے روزوں میں فساد یعنی خرابی پیدا نہ کر سکے۔ بعض روایات میں یہ ہے، سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔ رمضان میں اکثر لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے، تو نہیں بھی جاگ رہے ہوتے وہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو آپ 10-15 منٹ پہلے اٹھ جایا کرے تاکہ تہجد پڑھے اور دعا مانگے، جو چاہے مانگے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان قیمتی راتوں کو فضول کاموں میں ضائع مت کریں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کے آخر کی دعا، یعنی تہائی رات میں مانگی ہوئی دعا، اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالاخانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، کہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت جب دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد نعمتیں سامنے آتی ہیں، اور دوسری رب سے ملاقات کے وقت، یعنی جب رب کا دیدار ہوگا اور روزے کی جزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری یعنی نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، جب سب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ سعد یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی بہترین صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور اسے اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کے اور رات کو قیام کرے، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے اور صبر کیا کرو غنی ہو جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔